اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی بنا پر غسل فرض ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ منی کا جوش سے خارج ہونا، اور دوسری بات یہ ہے کہ التقائے ختنین یعنی دو شرمگاہوں کا ملنا، اور تیسری بات ہے حیض، اور یہ عورت کے ساتھ مخصوص ہے، اور نفاس یہ بھی عورت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اب تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ جوش کے ساتھ منی کا نکلنا، دیکھیں یہ منی کی جو ہے وہ تھوڑی سی مقدار میں بھی نکل سکتے ہیں، کوئی وزن اٹھا لے رہے ہیں اس وقت بھی ہو سکتا ہے، اور سردی کی کپ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی چھلانگ مارتے ہیں، کوئی اس طرح سے کوئی زور آزمائی کا کام کرتے ہیں تو پھر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس بات پہ پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ فرق کیا ہے۔ دیکھیں اگر یہ تھوڑا سا ہوگا خارج ہوگا تو پھر یہ اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ زور سے بھی نہیں ہو گیا، اور تھوڑا سا ہوگا اور وہ ہوگی بالکل پانی کی طرح کی، تو اور اس میں شہوت بھی نہیں ہوگی اور جسم کا گرم ہونا بھی نہیں ہوگا، تو یہ جو ہے نا یہ اصل میں منی نہیں ہوتی، یہ مزی سے کہتے ہیں۔ اور یہ جو مزی ہے یہ کم مقدار میں ہو تو صحت کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو اس حالت میں پھر ہمیں نہانے کی غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہ جہاں یہ لگی ہوئی ہے اس کو دھو لینا کافی ہے۔ لیکن دوسری صورت میں جب شہوت ہوگی اور منی جوش کے ساتھ نکلے گی، جسم گرم ہوگا، اور اس کے بعد پھر شہوت بھی پھر اس کے بعد جوش کے ساتھ ختم ہو جائے گی، تو اور یہ جو ہے نا وہ دودھ کی طرح گاڑی گاڑی ہوگی، تو یہ جب ہوگی تو پھر ہمیں اس وقت نہانا بھی پڑے گا، جہاں پہ لگی ہوگی کپڑے دھونے پڑیں گے، جسم دھونا پڑے گا، اور پورا وہ غسل کرنا پڑے گا۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے روزے کی حالت ہو، اور اس میں بھی ایسے ہے کہ بے روزے کی حالت میں ماہ رمضان کے جو دن ہیں ان کے میں یہ مباشرت جو ہے وہ منع کیا گیا اور رات کو حلال کیا گیا ہے۔ تو مباشرت اس کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم میاں بیوی ہیں اور وہ قریب آ گئے ہیں، بوس و کنار کر لیا ہے، لیکن خارج کوئی چیز نہیں ہوئی، تو پھر ان کا روزہ ٹھیک ہے، لیکن احتیاطاً کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کون جانے کے اس میں بے اختیار کچھ مزے بھی نکل سکتے ہیں، تو وہ بھی روزے کے حالت میں ٹھیک نہیں ہے، تو اس حالت میں پھر قریبی بالکل احتیاط کرنی چاہیے۔ تو لیکن اگر ہاں ایسے ہی بوس و کنار ہو جاتا ہے اور ہلکا سا وہ مزی خارج ہو جاتی ہے جیسے میں نے باتیں کی ہیں، تو پھر اس کا حالت میں ان کے پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا ہے التقائے ختنین، تو یعنی دو شرمگاہوں کا مل جانا، تو وہ چاہے دو مذکر ہوں، ایک ہی جنس کے ہوں یا دو مخالف جنس کے ہوں، تو وہ قریب جب جائیں گے دو شرمگاہیں ملتی ہیں تو پھر اس وقت بھی ہم غسل واجب ہو جائے گا۔ اور پھر عورتوں کے ساتھ جو مخصوص ہے تو حیض، تو وہ 3 سے لے کر 7 دن تک وہ اپنے انفرادی ہے، وہ جتنا بھی ہو اس کے بعد وہ غسل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح نفاس 40 دن تک بچے کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح سے اس کے بعد بھی غسل کرنا واجب ہے۔ اور اس میں عورتوں کے لیے یہ ایک احتیاط کی بات ہے کہ ان کے جب غسل کریں تو فرائض غسل تو بتائے جا چکے ہیں پہلے ایک ویڈیو میں الگ سے، تو سارے جسم پر پانی بہانا، بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، یہ ایک فرض ہے۔ تو اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بالیاں وغیرہ ہیں یا ناف ہے اس کو اچھی طرح سے سینے کو ادھر ادھر کر کے اچھی طرح سے وہ پانی بہا لینا چاہیے۔ خصوصاً ناخنوں پر احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ نیل پالش نہ ہو، اگر لگی ہوئی ہے تو وہ اسے ایسے ہیں لیکوڈز جو وہ حل کر لیتے ہیں، ایتھانول وغیرہ کچھ ایسے، ایسیٹون وغیرہ، تو وہ کر کے صاف کر لینے چاہیے۔ اور یہ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی بھی وقت غسل کو ہو سکتا ہے، اگر شادی شدہ ہے عورت تو واجب ہو سکتا ہے، تو پھر یہ نیل پالش تو لگانی نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے اگر آٹا گوندتے ہیں وہ کہیں خشک ہو جاتا ہے تو اچھی طرح اس کو دھونا جو ہے نا وہ ضروری ہے، انگوٹھی وغیرہ کو اتار لیا جائے، بالیاں اتار لی جائیں، بالوں میں کلپ شلپ ہیں، کانوں میں ہیں، اس طرح کے وہ سب اتار لیں احتیاط کے ساتھ، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر تو پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اسی بات کو کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا